مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خاموش کیوں ہوں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں چپ کیوں ہوں. دراصل میں کچھ سوچ رہا ہوں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. میں آپ کے سامنے اس دنیا کا سب سے مختصر، سب سے چھوٹا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جو قصہ اس دنیا کا سب سے مختصر قصہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کا سب سے زیادہ عبرتناک، سب سے زیادہ اندوہناک اور سب سے زیادہ دل کی دنیا کو بدل دینے والا قصہ ہے. یہ قصہ ہے ایک نوجوان کا جو یہی کوئی 25-30 سال کا ہوگا، جس کی زندگی دولت، عیش و عشرت، جوانی، حسن اور شہرت کے سائے میں بسر ہو رہی تھی. وہ ایک معمول کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک دن رات میں جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آیا تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ کل صبح جب میں جاگوں گا تو میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا. انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ کل صبح سے میری زندگی بدل جائے گی. کل صبح میں توبہ کر کے ایک اچھی زندگی گزاروں گا. لیکن جب وہ سویا تو جاگ ہی نہ سکا، یعنی نیند میں ہی ان کی موت آ گئی اور یہ قصہ ختم ہوا. ذرا سوچئے کہ یہ قصہ کس قدر عبرتناک ہے کہ ایک نوجوان جو ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا ہی ہے، جنہوں نے یہ ارادہ بھی کر لیا ہے کہ کل صبح جب میں جاگوں گا تو توبہ کر لوں گا، لیکن انہیں کیا خبر کہ جب وہ سوئے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گا. انہوں نے تو یہ ارادہ کر ہی لیا تھا کہ کل صبح میں توبہ کر ہی لوں گا، اور صبح ہے ہی کتنی دور. صبح تو بہت قریب ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ صبح سے بھی زیادہ قریب ان کی موت ہے. وہ سوچا تھا کہ صبح صبح لوگ میری توبہ کی خبر سنیں گے، لیکن یہ کیا، صبح صبح تو لوگ ان کی موت کی خبر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. انہوں نے تو سوچا تھا کہ لوگ ہماری ترقی کو دیکھیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو اس کی لاش کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تو سوچا تھا کہ لوگ ہماری نیکیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو اپنے اپنے کندھوں پر ان کی جنازہ اٹھا کر جا رہے ہیں. انہوں نے تو سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کو بدل لوں گا، لیکن یہ کیا، انہیں تو زندگی ملی ہی نہیں تو بدلتا کیا. انہوں نے تو سوچا تھا کہ ابھی بہت زیادہ عمر باقی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، لیکن یہ کیا، انہیں یہ احساس تک نہیں ہوا کہ وہ جو سو رہا ہے، شاید وہ جو کھلی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ رہا ہے یہ آخری بار دیکھ رہا ہے. یہ ہے نا دنیا کے سب سے مختصر قصہ. لیکن ذرا سوچئے یہ قصہ کس قدر عبرتناک ہے، کس قدر اندوہناک ہے، کس قدر اثر انگیز ہے. میں یہی سوچ رہا ہوں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اس کہانی کا کردار بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم سے بار بار مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم ہو کہ غفلت میں بھٹک رہے ہو. اور ہم قرآن کے اس پکار پر لبیک نہ کہیں، اور ہم قرآن کے اس پکار کو اپنے اس کان سے سنیں اور دوسرے کان سے باہر نکال کر پھینک دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صبح بھی یوں ہی گزر جائے اور ہماری شام بھی یوں ہی گزر جائے اور ہم کچھ جمع نہ کر سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب سوئیں تو یہ ہماری آخری رات ہو، اور صبح قیامت جب ہم جاگیں گے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ تو گھڑی دو گھڑی کی بات تھی، ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم افسوس سے اپنے ہاتھ کو چبائیں تو یہ افسوس کرنا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. سو کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ اس مختصر سے قصے کا کردار نہ بن سکیں. سو کوشش کیجئے کہ جب ہم اور آپ
رات کو سونے کے لیے جائیں تو یہ نیت کر کے نہ سوئیں کہ کل صبح ہم توبہ کر لیں گے، بلکہ ابھی اسی وقت ہم اور آپ توبہ کر کے سوئیں، تاکہ اگر صبح ہماری نہ بھی ہو تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑ سکے۔ ورنہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ بات یوں ہی ہو گئی کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور آپ کے لیے آخری پیغام یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ جو بھی اچھی چیز دیکھیں، اچھی چیز سنیں، اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ دوسروں تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی ایک کلک کی وجہ سے، اگر آپ کی ایک مرتبہ شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی ہدایت ہو گئی، کوئی انسان سیدھے راستے پر آ گیا، تو یاد رکھیے یہ آپ کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ اور ہم اللہ کے امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔